آپ سب کو اور مجھے سماعت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ احزاب کی 53 نمبر آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، 22واں پارہ ہے اور اس سورہ کا 7واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 53 سے آگے لے کے چل رہا ہوں جی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ 33 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ گزشتہ سے وابستہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو موضوع شروع کیا تھا وہی آگے لے کے چلنے کی اللہ سے دعائے توفیق ہے۔ اللہ کما حقہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین کا صدقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جاؤ، وہاں باتوں میں دل نہ لگاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، بے شک تمہارے اس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، سو وہ تم سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں رکتا۔ اور جب تم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کا شان نزول کیا ہے جی؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المؤمنین کو حجاب میں رہنے کا حکم دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی
اس کو امام بخاری نے نقل کیا 4790 نمبر حدیث پاک میں، اور مسند امام احمد میں 3 مقامات پر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ یوں اگر میں ہلکا سا عظمت فاروق اعظم عرض کر دوں تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شان نہیں ہے کہ ان کی مزاج کے مطابق، سوچ کے مطابق اور جیسا آپ چاہتے تھے اس کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا ہو، بلکہ کئی اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے اس یار کے مزاج کے مطابق اور خواہش کے مطابق اپنے پاک کلام کی آیات کا نزول فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ موضوع کما کو عرض کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، تو آپ نے جب مقام ابراہیم پر پہنچے تو دیکھ کر نا نبی کی عظمت، آپ کے قدموں کو دیکھ کر ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اللہ کے اس نبی کے ان قدموں کی جگہ کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ بوسے کا بوسہ ہو جائے گا، سجدے کا سجدہ ہو جائے گا، عبادت کی عبادت ہو جائے گی۔ پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب تیرے یار نے خواہش کا اظہار کیا ہے تو ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں جس سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرے محبوب تیرے یار بھی راضی ہو جائیں۔ ایسا کرو بھائی، تمام حاجیوں اس جگہ کو مصلی بنا لو، اب یہاں پہ آ کے نماز پڑھا کرو۔ اچھا جی، اب یہ آیا مبارکہ نازل جو ہوئی، ایک تو خواہش فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر۔ یہ انس بن مالک کون ہیں؟ جو 10 سال کی عمر میں جناب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اماں جان ام سلیم نے پیش کر دیے تھے، یا رسول اللہ ان کو اپنی خدمت میں رکھو، تربیت کرو، پڑھاؤ اس کو۔ آپ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا تو کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی دعوت کی، انہوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس وقت ایسے لگا جیسے آپ جانے لگے۔ جب آدمی گفتگو میں محفل میں بیٹھا ہو نا جی، مرکزی شخصیت صدر محفل، تو جب وہ اٹھتے ہیں نا تو رواج یہی ہے کہ باقی ساتھی بھی اٹھ کے چل پڑتے کہ اب چونکہ صدر محفل جا رہے ہیں تو لہٰذا ہم بھی چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے آپ جانے لگے، لیکن مسلمان نہیں اٹھے، آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو مسلمانوں میں سے بھی بعض کھڑے ہو گئے۔ 3 ایسے شخص تھے جو بیٹھے رہے۔ یہ مزاج نہیں ہے محفل کا۔ جب صدر محفل چلا جائے، میزبان چلا جائے، تو پھر مہمانوں کو بھی چاہیے وہ بھی تشریف لے جائیں۔ مہمان کا بڑا اکرام ہے، لیکن میزبان کی بھی عزت ہے۔ اور پھر جب بات عزت رسول پہ آ جائے تو پھر بابا اللہ تعالیٰ نہیں، ہو پھر نرمی نہیں اللہ کے ہاں، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ لیکن جب دربار رسالت کی بات آ گئی پھر بابا سختی ہے، پھر وہاں پہ ذرا سی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 3 لوگ بیٹھے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ حجرے میں داخل ہونے کے لیے جب واپس تشریف لائے تو وہ لوگ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضور آ کے بیٹھے، پھر حضور کھڑے ہوئے، اور آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نکل کر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ چلے گئے۔
جب حضور پھر تشریف لے گئے تو وہ لوگ پھر اٹھ کے چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، اور آپ نے پھر اپنے حجرہ مبارک کا پردہ نیچے گرا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ کھانے کے لیے بلایا جائے، اور جب آپ کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ. کائنات میں جتنا نرم مزاج اور جتنی طبیعت میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے نا جی، رواداری کی، پاسداری کی، ہمدردی کی، بس کائنات میں آپ مجھے کوئی دوسری مثال نہیں دکھا سکتے. یہ حرف آخر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا اللہ نے صحرا ڈال کے بتا دیا، میرے نبی جیسا خلق کسی کا بھی کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. آقا جی تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم. پھر فرمایا ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. اگر تم کسی بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ان خواتین پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپ دادا، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں اور اپنی ہم دین خواتین اپنی باندیوں سے پردہ نہ کریں، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا نا جی، تو اب پوچھا یا رسول اللہ کس سے پردہ کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات مقدسات نازل کر کے بتا دیا یہ تمہارے محرم ہیں، ان کے پاس تم جا سکتے، وہ تمہارے پاس آ سکتے. ٹھیک ہے جی، ماموں ہو گیا، چاچو ہو گیا، یہ باپ کے حکم میں آتے ہیں. لہذا اس میں آگے پھر یہ مسلسل آیات چلتی جا رہی ہیں، 53 نمبر 54 55 56 57 58 59 آیات مقدسات تک، اور انہی میں یہ آیہ مبارکہ ہے پھر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو، بکثرت سلام پڑھو. یعنی درود و سلام میرے مصطفیٰ کریم پر دونوں پڑھا کرو. پڑھ لیجئے ایک دفعہ مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بلا خطا ایذا پہنچاتے ہیں، بے شک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکا لیا کریں، یہ اس بات کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ عورتیں ہیں تو ان کو ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات مقدسات میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا، ان میں سب سے پہلا جنہوں نے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچائی، اس میں سب سے پہلے عاص بن وائل تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا اس کائنات کا جس نے معاذ اللہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو ابتر کہا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس کی نسل آگے نہ چلے۔ بیٹا نہیں ہے، اللہ نے آقا جی کو بیٹے عطا فرمائے لیکن بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس نے کہا جی ہمارے تو اولادیں ہیں تو ہم اپنی نسل آگے لے کے چلیں گے، آپ کی تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، آہا، بندہ ہر ایک کو چیلنج کر لے، ہر ایک کے ساتھ پھڈا ڈال لے، لیکن اللہ رسول کے ساتھ کبھی پنگا نہ لے، اللہ رسول کے ساتھ کبھی چیلنج والی بات نہ کرے، وہاں پہ اپنے سروں کو جھکا دے۔ اللہ نے کہا اچھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، محبوب ہم آپ کو خیر کثیر دیں گے، قیامت کی دیواروں تک تیری نسل پاک چلتی رہے گی، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ لو جی آپ پوری دنیا پھر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر ملک کے اندر میرے کریم آقا جی کے اولاد پاک ضرور ملے گی۔ ہندوستان میں چلے جائیں، پاکستان دیکھ لیں، کائنات کے جس خطے میں چلے جائیں، ہر طرف آپ کو کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد پاک ملے گی۔ نہیں ملے گی تو ابو جہل کی اولاد نہیں ملے گی، ابو لہب کی اولاد نہیں ملے گی، ان سب کی اولاد وہ جس نے تانا مارا تھا کریم آقا جی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس نے تانا تو حضور کو مارا، لیکن اللہ کہتا ہے سب سے پہلے تو نے مجھے تانا مارا ہے، تو نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ ایک تو بات ہوگی یہ۔ دوسری، جن لوگوں نے چونکہ 17 رمضان المبارک ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ، تمام مسلمانوں کی امی جان، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ زوجہ امی عائشہ کا یوم وصال ہے، اور 10 رمضان مبارک کو ام المؤمنین امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ یہ دونوں ہی ازواج میرے نبی کی بہت ہی پیاری تھی، قربان جاؤں یار۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت میں ہم ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کی جو سہیلی ہیں انہوں نے جو عرض کیا ہے وہ میں عرض کر دوں۔ یہ ہے طبقات کبریٰ کے اندر پہلی جلد میں ہی ہے کہ کانت خدیجۃ بنت خویلد امرأۃ حازمۃ جلدۃ شریفۃ مع ما اراد اللہ بها من الکرامۃ والخیر وهي یومئذ اوسط قریش نسبا واعظمهم شرفا واکثرهم مالا۔ حضرت ام المؤمنین امی خدیجہ دور اندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں مصیبتوں میں مقابلہ کرنے والی، بلند ہمت، حوصلہ رکھنے والی معزز خاتون تھیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالی جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت و شرف اور خیر و بھلائی سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی بہت بلند مرتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔
یہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نفیسہ فرماتی ہیں کل قومها کان حریصا علی نکاحها لو قدر علی ذلک قد طلبوها وبذلوها الاموال، بڑے لوگوں نے خواہش کی کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا جائے۔ بھئی عرب کی دولت ایک طرف، میری امی جان کی دولت ایک طرف، پیسہ آ جانے کے بعد اس کو سنبھالنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیسہ آ جائے اس کو سنبھالنا، کاروبار کو آگے لے کے چلنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ اناڑی بندے کو دے دیں، پیسہ جتنا بھی ہوگا اڑا دے گا، عیاشی میں اڑا دے گا۔ غریب آدمی کو تو 10,000 بھی مل جائے تو چھلانگے لگا لگا کے وہ کہیں جاتا ہے، اسے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو عرب کا پوری تجارت کا ایسی تجارت کا معاملہ، اور وہ بھی عورت کے ہاتھ میں، آپ کو پورے عرب میں کہیں نہیں ملے گا، تھا تو میری امی جان کے پاس۔ اور سب سے بڑی بات جو اعزاز کی بات ہے، میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کا مال لے کے تشریف لے کے گئے، حضور نے خود نوازا ہے۔ تو جب کریم آقا جی کی نسبت ہو جائے ان سے تو پھر بھائی جان برکت کیوں نہیں آئے گی؟ برکت کا تو منہ ہی اس طرف ہے جس طرف میرے سونے نبی کا چہرہ انور ہے۔ آپ کے قدموں میں برکتیں بچتی پھر رہی ہیں جناب، جدھر جدھر میرے کملی والے جلوہ گر ہوتے جا رہے ہیں، بس ہوائیں، فضائیں، برکتیں، رحمتیں بس ادھر ہی لوٹتی جا رہی ہیں، دوڑتی جا رہی ہیں کہ ادھر کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے۔ آپ کی میں چند اشارتاً خصوصیات عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ قیامت تک پوری انسانیت کے مسلمانوں کی امی جان، پہلی خصوصیت۔ دوسری، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ کی حیات مقدسہ میں پوری جتنی بھی حضور کی نکاح میں آپ رہی ہیں، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، آپ کے وصال کے بعد حضور نے فرمایا۔ تیسری خصوصیت، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی اہم خصوصیت، آئے ہائے ہائے، میری شادی کو اللہ آپ کی خیر کرے 21 ہو گئے، 21 سال ہو گئے، سن 2001، 20 سال ہو گئے، 20 سال 20 سال کے اندر میری بیگم کے ساتھ کتنے جھگڑے ہو گئے، بڑے خوفناک جھگڑے ہو گئے ہمارے۔ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری زندگی کریم آقا جی سے ایک مرتبہ بھی جھگڑا نہیں ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کتنے سال رہی؟ 25 سال امی جی رہی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں 25 سال رہی۔ 25 سال میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراضگی بھی ہو جائے، حضور کو ناراض نہیں کیا۔ یہ خصوصیت صرف میری امی جان امی خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، باقی پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کر چکا ہوں۔ چوتھی خصوصیت، میرے آقا کی جتنی بھی اولاد پاک ہے، آپ کی سوائے حضرت ابراہیم آپ کے چھوٹے صاحبزادے وہ ماریہ قبطیہ سے تھے، باقی ساری کی ساری اولاد امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پانچویں خصوصیت کہ قیامت تک آنے والی تمام کی تمام سید زادیوں کی وہ نانی جان ہے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجۃ الکبریٰ۔ چھٹی خصوصیت، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کو 25 سال اللہ تعالیٰ نے صحبت عطا فرمائی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس بندے نے جتنی زیادہ صحبت اور جتنا زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے وہ اتنا ہی افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ وقت گزارنے والے سیدنا صدیق اکبر۔ اچھا جی، ساتویں خصوصیت، سب سے پہلے روئے زمین پر جس کو حضور کی نبوت کی خبر پہنچی، اعلان نبوت کی خبر پہنچی، وہ امی جان امی خدیجہ تھی۔ آٹھویں خصوصیت،
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں سب سے پہلی خاتون امی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ نویں خصوصیت، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کے بعد جب حضور نے نماز ادا فرمائی تو آقا جی کی اقتداء میں سارے مسلمانوں سے پہلے امی جی خدیجہ نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ دو ہستیاں تھیں جن ہستیوں نے سب سے پہلے نماز ادا کی۔ اور 10ویں خصوصیت، امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ پیارے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتی رہیں اور بعثت سے پہلے اور بعد میں آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی رہیں۔ میاں بیوی میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ پچھلے جمعے میں جو ساتھی حاضر تھے، میں نے قرآن پاک سے عرض کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو سمجھایا ہے، ازواج نبی کو سمجھایا، او بھائی کیا کر رہی ہو، کس کے حریم قدس میں آ گئی ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے اس بارگاہ کا ادب کیا ہے؟ ہاں جی، ادب کرو۔ لیکن امی جی نے ساری زندگی کبھی بھی کریم آقا جی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ یہی چاہتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک وقت میں عرب کی سب سے امیر ترین خاتون، ایسی خاتون جس کا مقابلہ پورا عرب کا جتنا بھی تاجر طبقہ تھا وہ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے کیا کیا، اس مال کا سارا کریم آقا جی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ جب حضور کے قدموں میں نچھاور کیا نا، تو حضور امت کے جہاں پر نبی ہیں تو آپ روحانی باپ بھی تو ہیں نا، اور باپ کبھی بیٹے کو تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے وہ سارا کا سارا مال امی خدیجہ کا اپنی غریب امتیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی چارپائی پہ تشریف فرما ہے، امی جی نیچے بیٹھی ہوئی اور آقا جی نے پیار شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدیجہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں، میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارا سارا مال جو ہے وہ میں نے اپنی امت میں تقسیم کر دیا ہے، غریبوں کو دے دیا ہے، مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں؟ تو رو کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ اگر جان بھی مانگتے تو جان کا نذرانہ بھی آپ کے لیے ہی تھا حضور، تو میں پھر کہتی کہ جان دینے کے بعد بھی ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا گلابی۔ ایسی بیوی یار، یہ خدا کی قسم یہ وہ آئیڈیل خواتین ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جن کا کردار میری مسلمان بیٹیوں بہنوں ماؤں کو پڑھنا چاہیے، جنہوں نے سب کچھ لٹانے کے بعد، ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں میں مرد کماتے ہیں، عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا نا جی، ان کو کردار لازمی پڑھانا چاہیے، اپنے شوہر کے اوپر سب کچھ وار دینا چاہیے۔ یہ میری ماں کا سبق ہے۔ اب خواتین ہماری گھر کی ظلم کیا کرتی ہیں، وہ ہمیں بس انہوں نے نہ چلایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سونا آخر ماں بھی دیتی ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، اور کچھ اور بھی بنا دیتا ہے، وہ رکھے رکھتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ زکوٰۃ تم دو، بھئی سونا تمہارا ہے، زکوٰۃ تم کیوں نہیں دیتی؟ تو کہتی ہیں ہم کو کماتی ہیں، ہم کہاں سے لے کے آئیں، ہم کو کماتی ہیں۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جو جس رب نے تمہیں پہلے دیا ہے وہ پھر نہیں دے سکتا، نصاب کو پہنچ گیا ہے تو نکالو زکوٰۃ، کیوں نہیں نکالتی؟ کریم آقا جی ساری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ تمام خواتین کو چاہیے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اپنے لگاؤ حساب کتاب، 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، یا اس کے مطابق کسی کے پاس قیمت پڑی ہو تو 2.5% نکالو، بلاؤں مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ ابھی میں
زیادہ بات نہیں کرتا، صرف اتنا آپ سوچ لیں کہ یہ کرونا کے سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ ایلیٹ کلاس سے، بڑے بڑے لوگوں سے، عمراء، وزراء، یہ امریکہ کا صدر، اس کو بھی کرونا ہو گیا، یہ وزیر اعظم انڈیا کا، اس کو بھی کرونا ہو گیا، جتنے بھی صدر، وزیر، بڑے بڑے لوگ، ان تمام کو سب سے پہلے اس نے آ کے قابو کیا۔ یہ تمام کے تمام زکوٰۃ چور ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، رب کریم نے ان کو دیا ہے۔ تو میں نے آج صبح درس قرآن میں بھی یہ عرض کیا تھا، میرے آقا جی فرماتے ہیں صدقہ جو ہے، صدقہ 70 موت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہاں پہ لگتی ہوئی چیز، لاکھ روپے ہونے جی تو 2500 روپے نکالنا بڑا آسان ہے، وہی جا کے 1 ارب روپیہ ہو جائے تو 2.5 کروڑ روپے نکالتے ہوئے دل کو تو ہاتھ پڑتا ہے نا جی۔ اور کتنے کروڑوں کے مالک ہے، کتنے اربوں کے مالک ہے، یہ نہیں۔ اب ظاہری بات ہے، جب وہ کیا کہتے ہیں جی، پنجابی میں کہتے ہیں سنڈے یعنی لڑائی دے وچ کھا بھی مدی جاندی ہے، جب بڑے بڑے عتاب کا اور عذاب کا شکار ہو نا تو چھوٹے چھوٹے بیچارے ایویں بیچ میں رگڑے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو عالم آ رہا ہے، یہ ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے، پوری دنیا تڑپ اٹھی ہے، بلک اٹھی ہے کہ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہر ایک کے اوپر رحم فرمائے، وہ کریم رب ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ خدا کی قسم 2 سال تک جب کشمیری مسلمانوں کو تڑپا کے رکھا تھا انہوں نے، اس وقت کہاں گئی تھی ان کی یہ نرم دلی، یہ این جی او، یہ تنظیمیں، یہ ساری چیزیں کدھر گئی تھی؟ اس وقت تو ان کی زبان پر تالے پڑ گئے تھے، اس وقت تو ان کی غیرتیں سو گئی تھی، اور 2 سال تک انہوں نے مسلمانوں کو تڑپایا ہے۔ اور یہی انڈیا آج میں کہتا ہوں جی مجبور ہو گیا مسلمان کے کردار کو سلام کرنے کے لیے۔ مسلمانوں نے اپنی مسجدیں پیش کر دی ہیں، مندروں کو انہوں نے تالے لگا دیے ہیں۔ اب بدبخت بچے ہو، کھولو مندر اپنے، آج وہاں پہ کیوں نہیں تم بستر لگاتے؟ ہر مسلمان کمیونٹی نے، مسجد کی انتظامیہ نے کہا جناب جتنے بھی مریض لے کے آنے آپ ہماری مسجدوں میں لے کے آئیں، ہم آپ کے اس حال میں بھی۔ وہ ایک بندے، ایک مسلمان کا انہوں نے دکھایا، 800 ہندوؤں کی لاشوں کو اس نے چلایا ان کے رواج کے مطابق۔ ہاں جی، تو 800 ہندو اس نے ساڑ دیے، انشاءاللہ کہ یہاں پہ بھی سڑیں گے، اگلے جہان بھی سڑیں گے۔ البتہ بیماری تو ہے نا جی، ان کو آج پوری انسانیت کی، وہ چاچو امریکہ جو ان کا سب سے بڑا حامی بنتا تھا، وہ کیوں نہیں پہنچے ان کی امداد کے لیے؟ گیا تو پھر بھی پاکستان ہی ہے نا ان کی امداد کے لیے۔ پاکستان نہیں کو، اسلام ان کی مدد کے لیے گیا ہے۔ اسلام نے انسانیت دکھاتے ہوئے، اسلام نے مدد کرتے ہوئے ان کافروں، ہندوؤں اور مشرکوں کے ساتھ بھی کوئی انہوں نے وہ نہیں رکھا، اونچ نیچ کا سلسلہ نہیں رکھا۔ مسلمانوں نے اپنے کردار کو، وہی کردار اپنایا جو میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سبق تھا، اسی کو اپناتے ہوئے ان بدبختوں کے ساتھ بھی ہم اپنے ڈاکٹر بھی لے کے گئے، گاڑیاں بھی گئیں، سارا کچھ گیا۔ آج مسلمان ہی ان ظالموں کے کام آ رہا ہے، اور آج سے 4-6 مہینے پہلے وہ کہتے تھے ان مسلمانوں سے سبزی نہیں خریدنی، ان سے کچھ نہیں لینا، یہ کرونا پھیلا رہے ہیں، یہ پھوکے مار مار کے اور پھل چاٹ چاٹ کے تمہیں دے رہے ہیں تاکہ تمہیں کرونے ہو جائے۔ او ظالم کے بچوں، آج تمہیں تمہارا مرتا ہوا تو نظر آ گیا ہے، جو پچھلے 76 سال سے تم نے کشمیر کے اندر اور ظلم و جبر کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر روز مائیں بلک بلک کر اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں، ہر روز جو عزتیں لوٹی جاتی تھیں وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ البتہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زوجہ جن کا کل وصال ہے، کل 17واں روزہ جی، تے کل امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ امی جی عائشہ کی ایک بات سماعت فرما لیں،
میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی آپ باہر شام کو لے جاتے اور آقا جی پھر ان سے دوڑ لگاتے، ہاں جی، دوڑ لگا کے حضور خود پیچھے رہ جاتے، وہ آگے نکل جاتے۔ حضور فرماتا عائشہ تم تو جیت گئی۔ ہائے 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 ہائے، واہ سونا تیری شان پر قربان جائیں، جو 2 لمحوں کے اندر 7 آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کی سیر کر کے معراج کر کے واپس آ جائے، اس کی رفتار کا مقابلہ کون کر سکتا ہے بھائی؟ کائنات میں جس کی رفتار کا مقابلہ نہ کرے، جان کے حضور پیچھے رہ جائے، ان کو آگے لے جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے میں جیت گئی۔ ہاں جی، تو میں قربان جاؤں، اس سے حضور نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی ہنس کھیڑ بھی لیا کرو۔ جو مزاج تمہاری دوسری کی عورت دیکھ کے جاگتا ہے نا جی اندر سے، وہ جذبات جاگتے ہیں، جو انسانیت جاگتی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جگایا کرو۔ حضور آپ نے فرمایا عائشہ پانی پی رہی ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے بھی پلاؤ۔ وہ گلاس پکڑا، آپ نے فرمایا کہاں سے پیا تم نے؟ جہاں سے پیا وہاں سے میں پیوں۔ حضور لقمہ توڑ کے آپ کے منہ میں دیتے، عائشہ کھاؤ کھاؤ۔ تو یہ لقمہ توڑ کے کبھی کبھی اپنی بیوی کے منہ میں دے دیا کرو، کبھی اس کے ساتھ تھوڑا چوچلا کر لیا کرو۔ یہ چوچلے کرنا، اس کے ساتھ ہنسنا کھیلنا، اس کا دل خوش کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور گھر میں تشریف لائے، امی جی عائشہ کے سر میں درد تھی، آتے ہی عرض کی یا رسول اللہ سر میں بڑی درد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے نہیں میرے سر میں درد ہے، یہ تمہاری درد نہیں میری درد ہے عائشہ، اللہ تمہیں شفاعت عطا فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔